بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین گرامی، ہمارے معاشرے میں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سی باتیں دین کے نام پر ایسی گھس آئی ہیں دوستو بزرگوں کہ دین اور بے دین دونوں میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ کون سی بات دین کا حصہ ہے، کون سی بات دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی گھس گئی ہیں، ایسی رچ بس گئی ہیں کہ ہمارے اکثر ایمان والے بھائی ان کو دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں۔ خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع پر اور موت میت کے موقع پر، شادی بیاہ میں اور موت میت میں، یہاں ان دو موقعوں پر دین کا اکثر حصہ وہ شامل ہے ہم لوگوں کے معاشرے میں، یعنی جس کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے وہ دین نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی، بلکہ اللہ معاف فرمائے ہم کو کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم نے اپنے بڑوں کو وہی کام کرتے دیکھے، ہمارے جو بڑے جب چھوٹے تھے تو انہوں نے اپنے بڑوں کو جو بھی کام کرتے دیکھا وہ کر رہے ہیں، اور ہمارے زمانے میں جو ہمارے چھوٹے ہیں نا، جو بھی ہیں، جو ہم کو جو کام کرتے دیکھ رہے ہیں وہی آگے چل رہا ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے امت میں، گہرائی میں جا کر، تہ میں جا کر کون سی چیز کیا ہے، بھائی قرآن سے ثابت ہے، حدیث ثابت ہے، کہاں سے آئی ہے، یہ ہمارے معاشرے میں کیسے چل پڑی ہے، اس کا رواج کیسے شروع ہو گیا، اس کے تہ میں جانے کی کوئی فکر نہیں کرتے، بس یہ چلا آ رہا ہے۔ ہر چھوٹا اپنے بڑے کو دیکھتا ہے اور بس آگے بات چلتی جاتی ہے، بس یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ان میں ایک چیز صحرا بھی ہے، یہ جو صحرا شادی بیاہ کے موقع پر بہت سی رسمیں ہوتی ہیں، ان میں ایک یہ صحرا بھی ہے۔ یہ صحرا کہاں سے آیا؟ صحرے کے سلسلے میں ہمارے کچھ علماء نرمی برتتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مباح عمل ہے۔ مباح کا مطلب کرو تو بھی ٹھیک، نہیں کرو تو بھی ٹھیک، یہ بہت سے علماء یہ بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے دوستو بزرگوں تو ایک مباح عمل میں بھی اگر ناجائز چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو وہ مباح بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ یہ صحرا جو باندھا جاتا ہے اس میں ہمارے اپنے خیال کے مطابق، آپ اپنے عرف میں دیکھ لیں، دو چیزیں اس میں ناجائز شامل ہیں جس کی بنیاد پر صحرے کو ہم ناجائز کہتے ہیں، یعنی جو مباح کہتے ہیں ان کی نگاہ میں بھی یہ ناجائز ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ اس کو لوگ ضروری سمجھ کر کرتے ہیں، کسی مباح کو شادی کا ضروری حصہ سمجھ کے کرنا، ظاہر سی بات ہے اب اس چیز کو وہ ناجائز کر دے گا۔ دوسری چیز، جب صحرا باندھا جاتا ہے نا، اس وقت مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، ایک رسم کے طور پر اس کو نبھایا جاتا ہے، ساری چیزیں، سارے چوچلے کیے جاتے ہیں، تو وہ مباح کہاں رہا دوستو بزرگوں؟ یہ تو میں ان لوگوں کے حساب سے بات کر رہا ہوں جو تھوڑا نرم رویہ اپناتے ہیں، اور اکثر علماء کا تو یہاں تک کہنا ہے، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب جن کی کفایت المفتی ہے، مفتی اعظم ہند تھے، اسی طریقے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ یعنی حکیم الامت جن کا لقب تھا، اور بھی اکثر اکابر ہمارے علماء ہیں، ان کا کہنا تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ صحرے کی جو رسم ہے وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے گھس آئی ہے۔ اختلاط کا مطلب ان کے ساتھ رہن سہن کی وجہ سے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھو آپ، ہندو مسلم بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک زمانے تک یہ ساتھ میں رہے ہیں، رہتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی بھی رہتے ہیں۔ بہت سی چیزیں جو ہمارے ہندو بھائیوں میں تھی وہ وہاں سے ان کے دیکھا دیکھی مسلمانوں میں آ گئی، اور بہت سے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، پہلے وہ غیر مسلم تھے اور دھیرے دھیرے اسلام پھیلتا گیا تو اسلام میں آتے گئے، تو جو ہمارے ہندو بھائی مسلمان ہوئے ہیں اور ان کی رسمیں جو جب وہ اسلام نہیں لائے تھے تب کرتے رہتے تھے، وہ رسم اپنی یہ لے کر اسلام میں آئے ہیں، تو وہ اسلام لانے کے بعد بھی اس کو کرتے رہے۔ اس لیے دوستو بہت دھیان رکھنے کی چیز ہے، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے صرف صحرے کی۔ ہم دیکھو شادی بیاہ میں، موت میت میں کتنی ساری رسمیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے نا تو آپ آدھا گھنٹہ مفتی صاحب کا ٹائم لیں، مولانا صاحب کا ٹائم لیں کہ حضرت آپ کا آدھا گھنٹہ چاہیے شریعت کی روشنی میں ہم کو سمجھانا شادی کیسے کرنی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو کاروبار شروع کرنا ہو تو علماء سے پوچھو کہ ہمیں کاروبار شروع کرنا ہے، ہم دو پارٹنر ہیں، ہم کو کاروبار کیسے کرنا ہے، شریعت کی روشنی میں ہم کو سمجھائیں۔ آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو قرض کے آداب سیکھیں، آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو حج کے آداب سیکھتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں تو عمرے کا طریقہ سیکھتے ہیں، نماز آپ پر فرض ہو جاوے تو آپ نماز کسی سے سیکھتے ہیں، کوئی بھی چیز سیکھ کر کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ دوستو بزرگوں جب ہماری شادی کا وقت ہو تو شادی بھی ہم کسی سے سیکھیں کہ شادی کا طریقہ کیا ہے، شروع سے آخر تک شادی میں شریعت کی کیا رہبری ہے۔ دوستو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارا تو جینا مرنا، ہمارا کھانا پینا، چلنا پھرنا، خوشی غم، ہماری عبادتیں، معاملات، سب کچھ اسلام کے ماتحت ہیں، تو کیوں ہم شادی بیاہ اور موت میت میں اپنی مرضی چلاتے ہیں اور دین کو پشت ڈال دیتے ہیں؟ اس لیے اللہ کے واسطے دوستو بزرگوں اس کو سمجھیں، مرین باتوں کو اللہ کرے کہ ہمارا ہر دیکھنے والا جو بھی ہمارا ویور ہے وہ اس کو دل کے کانوں سے سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اللہ ہم کو سمجھا دے۔